أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرا پارہ پڑھیں گے۔ تیسرے پارے کے جو مضامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں گا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تشریعی احکامات کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تشریعی احکامات کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کے موضوع کو بھی بیان کیا ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیات ہیں جو ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کئی تاکیدیں ہیں۔ اِنَّكَ لفظ عربی زبان میں تاکید بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ آگے لمن یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بے شک میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ تو دوسرے پارے میں آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہ جو قرآن کریم کے پارے ہوتے ہیں ہر پارے میں ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، پچھلے پارے کا اگلے پارے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑا باربط اور بڑا باضبط ہے۔ اللہ بے ربط باتیں نہیں کیا کرتا۔ تو پچھلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے خصائص ذکر کر رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی خصوصیتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو سیادت اور قیادت عطا کی، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انہیں انتہائی زیادہ مالدار بنایا، سیادت اور قیادت دی، ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ کسی کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور کسی کی تائید معجزات کے ذریعے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے۔ تو یہ اللہ یہاں پہ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض کو وہ خصوصیات دی ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دی، اور ان تمام نبیوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اکمل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور آپ کو جو خصوصیات دی ہیں وہ اول و آخر آدم علیہ السلام سے لے کر وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خصوصیات سارے انبیاء کو دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی۔ یہی وجہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا
قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى اجمل اکمل احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق مغرب کا چپا چپا چھان مارا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، جمیل اور کمال والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی میں ساری صفات، ساری خوبیاں جمع کر دی ہیں، اور پھر بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ان میں سے 5 رسول اولو العزم ہیں، جن کو اولو العزم کہا گیا۔ اولو العزم من الرسل، 5 رسول ہیں، اولو العزم ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم ہیں، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ ان میں سے پھر ان 5 کو سارے انبیاء پر فضیلت دی، پھر ان 5 میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، ان کو سارے نبیوں کا امام بنایا، اور آپ کی امت کو باقی ساری امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ جیسے ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، تو امت محمدیہ یہ ساری امتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک تو یہ چیز اللہ نے ذکر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کا یہاں پہ ذکر کیا، وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے میں 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، 50 کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، اللہ کی تعریف سے بھری پڑی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنا نام استعمال کیا، اللہ، پہلے نام کیا ناؤن، پھر پروناؤن، اپنے پروناؤن ذکر کر کے 17 مرتبہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، سب سے بلند مرتبہ آیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی بہت تعداد جمع ہو جاتی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے۔ ظاہر اس زمانے میں مائک تو ہوا نہیں کرتے تھے، اپنی آواز کو ویسے ہی پہنچایا جاتا تھا، تو وہ جب لوگ زیادہ جمع ہوتے تو صحابی رسول چھت پہ چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو مجھے سینے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ تو نے صحیح جواب دیا۔ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر ایک روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے اٹھ اور نماز پڑھ۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ میں نے نماز کا کہا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے
یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے، جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روزے کے بارے میں حضور سے پوچھا تو فرمایا اس کا اجر اللہ دے گا، اس کا اجر اللہ دے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقے کا پوچھا تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ 2 گنا کر کے دے گا۔ چلتے چلتے بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ، ایک جم غفیر تھا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ آپ پر جو قرآن اللہ نے اتارا ہے سب سے عظیم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی یہ سب سے عظیم قرآن کریم کی آیت ہے۔ آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کے شرور سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی کا پڑھنا جان مال کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا نا مشہور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ کا زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا، اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو وہ حفاظت کر رہے تھے، رات کو ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو۔ تو صبح یہ قصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا رات والا چور آج پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات پھر وہ چور آئے گا۔ تو پھر رات کو یہی ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کھجوریں چرانا شروع کر دیں۔ میں نے اس کو پھر پکڑا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تجھے لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ صبح یہ حضور کو ابو ہریرہ نے قصہ سنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے۔ وہ تیسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا اور آ کر اس نے پھر کھجوریں چوری کرنا شروع کر دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو بڑے فائدے والی ہے، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جائیں، میں آپ کو بڑے فائدے کی چیز بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب تم رات کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا لیکن بات تمہیں سچ بتا گیا۔ وہ شیطان تھا جو 3 دن تک تمہارے پاس آتا رہا، بات تمہیں سچ بتا گیا، بات تمہیں سچ بتا گیا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان 2 آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور دوسری آیت یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ تو بہت زیادہ فضائل آئے ہیں سورہ بقرہ کے، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا جیسے ہی مرے گا اس کے ذمے اگر حقوق العباد نہ ہوئے تو انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں۔ اچھا، اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آیت الکرسی کی ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں، یہ عرش کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہیں، عرش کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت اور ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو شخص صبح کو آیت الکرسی اور سورہ غافر کی آیت پڑھ لیں الیہ المصیر تک تو شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہت سارے فضائل وہ آیت الکرسی کے وارد ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ اب 2 جگہوں پہ اس کا ہم اہتمام کر لیں کہ ایک تو ہم ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لیا کریں، اور ہر صبح کو پڑھ لیا کریں، شام کو پڑھ لیا کریں۔ ظاہر ہے جب صبح کو پڑھ لی فرض نماز کے بعد تو انشاءاللہ شام تک ہماری حفاظت ہو گئی، شام کو پڑھ لی تو صبح تک ہماری حفاظت ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جب انسان گھر سے نکلتا ہے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو دائیں طرف مقرر کر دیتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتا ہے ایک فرشتہ باڈی گارڈ بن کے بائیں طرف آ جاتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے ایک فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، چوتھی دفعہ پڑھتا ہے ایک فرشتہ پیچھے آ جاتا ہے، 5ویں دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اب تم چلے جاؤ، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا۔ تو بہرحال آیت الکرسی کا اہتمام کریں، بچوں کو یاد کروائیں، اس کے پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کئی چیزوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ چل کے تیسرے پارے میں یہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ ایک ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں، تو نمرود نے دلیل مانگی کہ اللہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی جس کو سزائے موت سنا دی جا چکی تھی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ قتل کا حقدار تھا، میں نے معاف کر دیا، اور ایک راہ گیر چلتے کو پکڑ کے قتل کروا دیا، تو کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اب یہ احمق بے وقوف نادان تھا، یہ نہیں سمجھ سکا کہ اللہ مردے کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں اور کسی نہ چیز کو بنانے وجود پیدا کرنے پہ قادر ہیں، تو زندہ انسانوں کو ان کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا، یہ حماقت کی انتہا تھی۔ تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو انہوں نے عجیب دلیل دی، کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دو۔ اب یہ ہکا بکا رہے گا، ظاہر ہے یہ کہاں ہو سکتا تھا۔ تو اس انداز میں دلیل دے کر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو شکست دی۔ دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں اگلے آدمی کا ہم جس سے بات کر رہے ہیں مینٹل لیول جان لینا چاہیے کہ یہ ہماری بات سمجھ بھی سکتا کہ نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کا مینٹل لیول پتہ چل گیا تو اس کو اس کے انداز میں سمجھایا۔ یہاں سے مجھے یاد آئی ایک بات، یہ تھا نا ایک آدمی تھا کہا کرتا تھا کہ ماں کا حصہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب واقعتاً وضاحتاً تو اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا جہاں پہ یہ کہا جائے کہ ماں کا حصہ اتنا ہے۔ اب وہ علماء کے پاس گیا، علماء نے سمجھایا تو یہ آیت کہتا نہیں مجھے دکھاؤ ماں کا لکھا کہاں ہوا ہے۔ اب وہ ہمارے ایک بزرگ کے پاس گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ان سے جا کے کہا کہ وہ ماں کا حصہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی آیت وہ دکھا دی میراث والی عورتوں کے حصے میں، کہا نہیں ماں کا لفظ کہاں ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ آدمی ذرا کم عقل والا ہے، تو کہ اچھا قرآن لے کر آؤ۔ لے آیا، کہ دیکھ کے پڑھنا جانتے ہو؟ کہ تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو سورہ لہب کے اوپر انگلی لگوائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ دیکھو یہ لکھا ہے ماں کا سب، سارے کا سارا ماں کا، حالانکہ یہ عربی میں ہے ماں کا سب، اس کا مطلب اور ہے جو بندے نے کمایا، لیکن وہ چونکہ کم عقل تھا تو اس نے کہا دیکھو یہ ماں کا سب، جب اس کو بتایا گیا کہ ماں کا سب، سارے کا سارا ماں کا، تو اس کی عقل کے اندر بات آ گئی۔
تو بعضوں کو ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ کم عقلوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے انداز میں ان سے رخصت لے لی جاتی ہے اور انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم کا ایک مکالمہ ذکر ہے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں 5 واقعات آئے ہیں جن میں مردوں کو زندہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کر انسانوں کو، خاص طور پر بنی اسرائیل والوں کو اور منکرین حیات بعد الموت کو یہ بتایا ہے کہ میں اللہ جب اس دنیا میں لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں تو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے مشاہدے کے لیے، یقین تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ابراہیم کو یقین نہ ہو تو کس کو ہوگا، موحد اعظم تھے، لیکن یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ سے کہنے لگے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کریں گے آپ مردوں کو، کیسے زندہ کریں گے، تو مجھے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندوں کو پال لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر دو، ان کا قیمہ بنا کے 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تیرے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے۔ 4 پرندوں کو پالا، بڑا کیا، ذبح کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہاڑیوں پر ان کا قیمہ مختلف مکس کر کے رکھ دیا۔ پھر ایک ایک کا نام لے کے پکارا، مور کو پکارا، کبوتر کو پکارا، کوے کو پکارا اور مرغوں کو پکارا۔ یہ 4 پرندے تھے، اور ان 4 پرندوں کی خصوصیات بھی اللہ نے انسان کے خمیر میں رکھ دیے۔ اس میں حرص کا مادہ بھی رکھ دیا، لالچ بھی رکھ دی، مور کی طرح تکبر اترانا بھی رکھ دیا۔ یہ ساری خصوصیات حضرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ تو ان کو جب حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں تو ہڈیاں ان کی جڑنا شروع ہوئیں۔ جو قیمہ مکس تھا ایک پہاڑی سے دوسری جگہ قیمہ گیا، تیسری چوتھی والا وہ ایک جگہ جا کر جمع ہوا، اور اللہ نے ان پرندوں کو جس حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی حالت میں ان مردہ پرندوں کو دوبارہ ابراہیم کے پاس بھیج دیا۔ تو اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا پیش آیا۔ عزیر علیہ السلام کو جب بخت نصر نے قید کر لیا، دیکھیں انبیاء کو بھی ظالم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو سزا دی، لاڈلوں کو، اور بخت نصر نے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا، بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کی ساری عورتوں کو باندی بنا لیا، اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا، اور سارے جوانوں کو اللہ نے قتل کروا دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ نے ان کے ظلم زیادتی کی وجہ سے ان کے ساتھ پھر یہ کیا، اور بخت نصر ان کے بیت المقدس سے ساری مقدس چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گیا۔ تو عزیر علیہ السلام بچے تھے، ان کے ہاں قید ہوئے۔ جب بڑے ہو کر چھوٹ کر آئیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو خیال آیا کہ اللہ ان لاشوں کو اتنے سالوں کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذہن میں یہ خیال آیا، تو ابھی اپنے گدھے کے اوپر سوار تھے، گدھے پر سوار ہیں، ان کے پاس انجیر ہے کھانے کو لیے، اور پینے کو شیرہ تھا، اور یہ چیزیں دونوں وہ ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ کتنے سال سلا کے رکھا؟ 100 سال۔ جب صبح سوئے تھے، جب یہ بے ہوش ہوئے سوئے ہیں، اللہ نے سلایا ہے، تو صبح کا وقت تھا۔ جب اٹھے ہیں 100 سال کے بعد تو کیا تھا؟ شام تھی۔ اب ان کا گدھا وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ان کا شیرہ وہاں موجود تھا، تر و تازہ، ان کی انجیریں وہاں تر و تازہ موجود تھیں۔ وحی آئی کہ کتنا وقت گزرا تمہیں سوتے ہوئے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، دن کا تھوڑا سا حصہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ 100 سال آپ کو بیت چکے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تمہیں مار کے رکھا ہے، سلا کے رکھا ہے۔ انظر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ، اپنے گدھے کو دیکھو کہاں ہے۔ اب گدھا نظر نہیں آیا، وہ تو 100 سال میں وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی بن چکا تھا۔ اب اللہ نے کہا دیکھو یہاں پہ، اب دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو زمین سے ذرات اٹھے ہیں، ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے اوپر گوشت پوش چڑھا ہے، اور وہ گدھے کی شکل بنی ہے۔ اللہ نے روح کو دوبارہ ڈالا ہے، اور پھر وہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد یہ سب چیزیں کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر ہواؤں کے فریزر کے کھانے کو باقی رکھیں اور نبی کو 100 سال تک سلا کے رکھیں اور اس مردہ گدھے کو زندہ کر دیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 واقعے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ 2 تو یہ ہو گئے مردوں کو زندہ کرنے کے، ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو زندہ کیا، ایک جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی دعا پر اور ان کو دکھانے کے لیے ان کے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب کہا تھا کہ اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضد کی وجہ سے ان لوگوں کو مردہ کر دیا تھا، پھر زندہ کیا۔ اور وہ قوم جو کل آپ کو بتایا تھا کہ طاعون سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر پھر زندہ کیا۔ اور وہ گائے والا جو قصہ تھا، گائے والا کہ وہ گائے کا حصہ اس مقتول کی لاش پر مارا گیا ہے اور مقتول نے پھر کھڑے ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ 5 واقعے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، یہ یہاں پر واقعے پیش آئے ہیں جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ آیات یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو میرے راستے میں۔ دین اسلام اصل میں انسانیت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اخوت و محبت، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانیت کی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو دین اسلام نے بیان نہ کیا ہو اور قرآن نے اس کی دعوت نہ دی ہو اور اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ انداز بدل بدل کے سورہ بقرہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ اب خرچ کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، خرچ ہم سب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو میں کچھ طریقے جو اللہ نے بتائے ہیں اس سورہ بقرہ میں وہ آپ کو میں ذکر کرتا ہوں۔ خرچ ہم سب جگہ کرتے ہیں، اپنے رہن سہن پہ کرتے ہیں، کھانے پینے پہ کرتے ہیں، اپنی آسائشوں پہ کرتے ہیں، پکنک پہ کرتے ہیں، شاپنگ پہ کرتے ہیں، شادی خوشی غمی کے موقعوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو خرچ کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور پھر اللہ نے مثال دی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے کے پیسوں کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے صحابہ ایک کھجور صدقہ کریں گے، مٹھی بھر کھجور، اور بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے تو میرے صحابہ کے مٹھی بھر کھجور کے برابر نہیں ہو سکتے، کہ ان میں اخلاص اتنا ہوتا تھا، ریا دکھلاوے کا شائبہ ہی نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے۔ دیکھیں انسان غصے میں آئے نا تو کنٹرول نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ ہم بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن غصے میں ہو تو ہم بھی پتہ نہیں کیا 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 جاتا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی ایک کافر کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قتل کرنے لگے ہیں۔ قتل کیوں کرنے لگے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دشمن کو، اللہ کی زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے قتل کرنے لگے ہیں۔ تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک پھینک دیا۔ اب دیکھیں حضرت علی کا غصہ بڑھ جانا چاہیے تھا، اب 2 غصے شامل ہو گئے، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرانے کا غصہ، دوسرا حضرت علی کے اوپر تھوکنے کا غصہ، 2 غصے اکٹھے ہو گئے۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی نے چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ اب میں جو تجھے قتل کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی وجہ سے نہیں رہا، میرا غصہ شامل ہو گیا، میری ذات بیچ میں آ گئی کہ تو نے مجھ پر تھوکا، اور اب اگر میں تجھے قتل کرتا ہوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنی ذات کا انتقام لینے کے لیے تجھے قتل کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا تھا اخلاص۔ لڑ بھی رہے اور اخلاص نہیں رہا تو وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنا اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا حکم، اور اس کی مثال دے رہے ہیں زمین میں کاشتکار کی طرح۔ کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ایک آدمی زمین میں دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو 700 نیکیاں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس کی نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، اگر تیز بارش آ جائے
تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو کہہ دے جی کہ آپ نے تو بڑا پیسہ خرچ کر دیا، آپ نے تو بڑا پیسہ مسجد مدرسے میں لگا دیا، تو وہ اتنے کچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جی کیا کریں، پیسے تھے میں نے لگا دیے۔ تو جیسے بارش نے اس کی ساری فصل کو ضائع کر دیا، تو ایسے ہی اس کا یہ بول اس کی سارے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، سارے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے نام نہیں لکھوایا کرتے، وہ اپنے نام کے کیلنڈر چھپوا کر مسجدوں میں نہیں دیا کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے خرچ کیا ہے، جناب امام صاحب میرا نام لے کے دعا کر دیں کہ فلانے نے یہ دیگ چڑھائی ہے، فلانے نے پیسے دیے ہیں، فلانے نے قالین بچھوا دی، تو میرا نام لے کے دعا کریں۔ نام لے کے تو نیکی ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ معاف فرمائے، ہم مسجدوں مدرسوں میں کام بھی کرواتے ہیں، اپنے ناموں کی تختیاں بھی لگواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو دکھلاوا ہے، بتا رہے ہیں خرچ کر کے کہ ہم نے کیا ہے۔ قالین بھی مسجد مدرسوں میں بچھواتے ہیں، پنکھے بھی لگواتے ہیں، لیکن اپنے نام کی تختیاں بھی لگواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھلاوا، ریا تو ہے۔ صحابہ تو ایسے کرتے تھے، ایک ہاتھ نے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، بڑی برکتیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اگر کافر، یہ تو پہلے زمانے کی امتوں نے خرچ کیا ہے ان مسلمانوں نے، تو اللہ نے ان کو بھی بڑا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے قصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی رات کو نکلا، اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، تو صبح پتہ چلا کہ وہ پیسہ تو رات کسی چور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چور چوری کرنے آیا تھا، اس نے اس کو مستحق سمجھا، پیسہ دے کے آ گیا۔ اب اس صدقہ کرنے والے کو بڑا دکھ ہوا کہ اوہو میرا صدقہ تو ضائع چلا گیا اور میں چور کو تھما کے آ گیا۔ اس نے کہا چلو آج رات پھر صدقہ کرنے جاؤں گا۔ رات کو پھر اس نے اپنے چہرے پہ ایک کپڑا باندھا، اور رات کو اندھیرا، چاند کی روشنی ہوتی تھی، لائٹ کہاں ہوتی تھی وہاں پہ، تو رات کے اندھیرے میں پھر وہ کسی کو پیسے دے کر آ گیا۔ صبح لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ رات تو کوئی کسی فاحشہ عورت کو پیسے دے کے چلا گیا۔ فاحشہ عورت نے بتا دیا کہ کوئی میرے ہاتھ میں پیسے تھما کے چلا گیا، خبریں مشہور ہو گئیں۔ اس کو بھی پتہ چلا، بڑا یہ اس نے دکھ کیا کہ اوہو میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا، میں فاحشہ عورت کو پیسے دے کے آ گیا۔ اس نے کہا آج پھر صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن اس نے پھر پیسے لیے، اور پیسے لینے کے بعد یہ پھر گیا، رات کو صدقہ کیا چپکے چپکے، تو صبح لوگوں میں خبر مشہور ہوئی کہ رات شہر کے سب سے بڑے مالدار کے ہاتھ پر کوئی پیسے پکڑا کے چلا گیا۔ اب یہ پھر بڑا پریشان کہ اوہو یہ میں نے کیا کیا، یہ تو میں خود مالدار کو پیسے دے آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی برکت سے کیا کیا، چور کو چوری سے توبہ کروائی، فاحشہ عورت کو بے حیائی سے توبہ کروائی۔ غنی کے دل میں یہ بات ڈالی، غنی کے دل میں کہ دیکھو میں سب سے بڑا مالدار ہوں، لوگ مجھ سے چھوٹے چھوٹے راتوں کو چپ چپ کے صدقہ کرتے ہیں، میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تو میں کیوں نہیں کرتا، آئندہ میں بھی صدقہ کیا کروں گا۔ اس نے اپنی بخل سے توبہ کی۔ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو میں تو بے حیائی کے لیے نکلی تھی، لیکن میرا رب مجھے عزت کے ساتھ کھلانے پہ قادر ہے، یا اللہ آئندہ میں بے حیائی کے کام سے توبہ کرتی ہوں، تجھ سے عزت کی روزی کا سوال کرتا ہوں۔ اس نے بے حیائی سے توبہ کی۔ چور کہنے لگا میں تو چوری کے لیے نکلا تھا، لیکن میرا رب تو بغیر چوری کے بھی عزت کی روزی کھلانے پہ، حلال کھلانے پہ قادر ہے، یا اللہ میں آئندہ چوری سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے اخلاص کا صدقہ 3 لوگوں کو توبہ کروا گیا۔ ایک آدمی کے اخلاص کا کیا ہوا صدقہ 3 لوگوں کو توبہ کروا گیا۔ اتنی برکتیں ہوتی ہیں صدقہ اور زکوٰۃ کی۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو اول زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، نکالتے ہیں تو مستحق تک نہیں پہنچ پاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحق کون ہے، ہم اپنوں کو مربت میں، رعایت میں اور پتہ نہیں کئی وجہ سے دے دیتے ہیں، حالانکہ مستحقین زکوٰۃ نہیں ہوتے۔ تو زکوٰۃ اگر صحیح جگہ پر پہنچ جائے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہم تاب نہ لا سکیں۔ تو بہرحال
یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں خرچ کرنے کی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ ایک مثال میرے ذہن میں آگے، میں ذکر یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بس رہا نہیں جاتا، وہ چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، تو ذکر کرنا تو مقصود تیسرا پارہ ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری والا صدقہ ایسے ضائع ہو جاتا ہے جیسے بارش بیج کو لے کے چلی جاتی ہے۔ پھر صدقہ دینے کی شرائط اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ کہہ رہے تمہارے پاس ہے تو دو، اور دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو جتلاؤ نہ کہ ہاں میں نے دیا تھا تمہیں، فلاں موقع پہ دیا تھا اور تم میرا کام نہیں کر رہا، میں تمہارے یہ کام آیا تھا تم میرا یہ کام نہیں کر رہے۔ تو دینا ہے تو اچھے انداز میں دو، نہیں دینا تو مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لو کہ بھائی معاف کر دیں میرے پاس ہے نہیں۔ چوک چراہوں پہ مانگنے آئے ہاتھ بلند کر دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، یا اللہ تمہیں بہت دے، یا اللہ معافی کرے جی، اس قسم کے اچھے انداز کہنے چاہیے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو ڈانٹو نہ، نہیں ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اچھے انداز میں ان کی بات کو ٹال دو۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک چیز اور ذکر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے جو تمہارے پاس بہترین ہے وہ خرچ کرو۔ اللہ عمدہ چیز خرچ کی ہوئی پسند کرتا ہے، اللہ ردی اور گھٹیا چیز پسند نہیں کرتا، گھٹی اور ردی چیز پسند نہیں کرتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں مدرسوں میں بکرے لے کر آتے ہیں، ہمارے جب مدرسے میں بکرے آتے ہیں تو وہ بکرے ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتے، اور لوگ اپنی بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان کالے بکروں کو لے کے ان کا تو صدقہ کرنا بھی جائز نہ ہو شاید۔ ابھی ہمارے مدرسے کے لیے 5-7 دن پہلے کوئی بکرا لے کر آیا تو ہم نے کہا یہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہمارے مدرسے کے بچے، اس کو واپس لے جاؤ، وہ بلکہ ہم نے کسی اور کو پھر دیا۔ تو لوگ اپنی بلائیں ٹالنے کے لیے ایک اور کالے رنگ کی بلا وہ ہم پر مسلط کر دیتے ہیں جو کھانے کے لائق ہی نہیں ہوتا، اس کا گوشت سمیل بدبودار کھایا نہیں جاتا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستا مل رہا ہے کہ وہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تو پاک ہیں اور اپنے رستے میں اپنی راہوں میں اپنے بندوں پر پاکیزہ اور اچھے مال کو پسند کرتے ہیں۔ ردی گھٹیا چوری والا ڈاکے والا سمگل والا دھوکہ فراڈ سے کمایا ہوا مال اللہ یہ مال پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو حلال آمدن حلال مال اور عمدہ چیزیں پسند کرتا ہے، عمدہ چیزیں پسند کرتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ کے رستے میں خون بہانا، تو اللہ کیسے پسند کرتے ہیں؟ عمدہ قسم کی۔ تو جب ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے اندر اگر مال دیں تو عمدہ قسم کا ہمیں دینا چاہیے، اعلیٰ قسم کا دینا چاہیے تاکہ اللہ کے معیار پر پورا اتریں۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اس رواج کو ختم کریں۔ یہ جو لوگ مری ہوئی مرغیاں اور جناب یہ چھوٹے چھوٹے کالے سے رنگ کے بکرے جو پہاڑی بکرے کہلاتے ہیں یہ ہمارے مدرسوں میں لے آتے ہیں تو یہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ ہم بھی پھر اگر اچھا ہو تو اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اچھا نہیں ہو تو ہم بھی آگے اس کو پھر بکوا دیتے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اس کو پھر استعمال نہیں کرتے، دینے والے کا صدقہ بھی ضائع ہو گیا۔ جب طلباء نے اس کو کھایا ہی نہیں تو دینے والے کا تو ضائع ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 257 نمبر آیت میں تو پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا صدقہ اعلانیہ بھی دو چھپ کر بھی دو۔ اب دیکھیں صدقہ کھلم کھلا بھی دیا جاتا ہے اور چھپ چھپ کے بھی دیا جاتا ہے، یہ موقع محل کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ اوروں کو ترغیب ہو، اوروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو کھلم کھلا دینا چاہیے کہ میں نے یہ 5000 دیے ہیں جی تاکہ مجھے دیکھ کر مسجد مدرسے کی ضرورت کے لیے کوئی اور دے، میں نے یہ پیسہ دیا ہے تاکہ کوئی اور بھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک غریب صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، پھٹے پرانے کپڑے، غریب ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ اب حضور خطبہ شروع کر چکے ہیں لیکن حضور کی مصلحت پہ قربان ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ نماز پڑھو۔ اب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے تو اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بدن پر تو کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے ہیں، تو بعد میں سارے صحابہ نے ان کو صدقہ دیا۔ اب حضور کا مقصد ان صحابی کو 2 رکعتیں پڑھوانا نہیں تھا بلکہ ان کو صدقہ خیرات دلوانا تھا جو کہ پورا ہو گیا۔
تو آپ علیہ السلام اب یہ اعلانیہ کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. تو اس میں دیکھ لینا چاہیے اگر ہمارے پیسہ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے تو وہ کھلم کھلا دیں, اور اگر اوروں کو ترغیب نہیں ہوتی چھپا کر دینے کا تو وہاں چھپا کر دینا چاہیے. یہ ہو گیا. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ اس کے سود کے حرام ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ پاؤ سے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں, سود خور کو تشبیہ دی گئی ہے اس شخص کے ساتھ جس پر جنات اور شیاطین کا سر ہو گیا ہو, جو پاگل دیوانہ ہو گیا ہو. جس شخص پہ جن چڑھ جائیں تو جیسے وہ پاگلوں والی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. اللہ فرما رہے کہ سود خور کا انجام بھی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے خود اللہ معاف فرمائے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک آدمی نے سود کر کر کے اپنے کاروبار کو بہت بڑھایا. جب کاروبار کی فروانی ہو گئی تو سکون ختم ہو گیا, اپنی کن پٹی پہ گن رکھ کر خودکشی کر لی. کن پٹی پہ گن رکھے اور خودکشی کر لی, اور ایسے بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. اللہ معاف فرمائے, حفاظت فرمائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود خور کے ساتھ دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو جنات اور شیاطین چپٹ جائے, پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے, دنیا میں خبتیوں پاگلوں جیسا ہوتا ہے. اور وہ جب قبر سے اٹھے گا تو مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا. مخبوط الحواس, اس کے حواس گم ہو چکے ہوں گے, پاگل و دیوانوں کی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ سود خور کا پیٹ ایسے کر دیا جائے گا جیسے بہت بڑا مٹکا ہو جس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہوں گے. اللہ اس کے پیٹ کو بڑھا دیں گے. حشر کے میدان میں وہ بڑا سا پیٹ لے کر گھومتا پھرے گا جس میں سانپ اور بچھو دوڑتے ہوں گے. تو بڑی سخت سزائیں ہیں. اور دنیا کے اندر میں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اللہ کہہ رہے میرا اعلان جنگ ہے, اور اللہ کے اعلان جنگ کا مطلب بھی میں نے بتا دیا تھا کہ سود خور کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. سود خور کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اللہ جب کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں تو اللہ اس کی عقل نہیں مارتا. اللہ کیا کرتا ہے, اس کا مال نہیں چھینتا ہے, اللہ اولاد نہیں چھینتا ہے, اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے. ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک مسلمان کے پاس ہے ایمان, تو اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. تو سود خور کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اب یہ سمجھیں بہت سارے واقعات سود کے اوپر ہیں. انشاءاللہ اس کی ہم الگ سے سیشن رکھ کر تفصیل سے ذکر کریں گے کہ سود کی معاشرے میں کیا کیا قسمیں رائج ہیں, اور صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں, اور لوگوں نے کیسے کیسے سود سے توبہ کی. پورے گھنٹے کا یہ ٹاپک ہے تو اس پہ تو اب بات نہیں ہو سکتی, پھر کریں گے. البتہ میں آپ کو سود کی تعریف بتا دوں. اس کی ڈیفینیشن میں بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہے. سود کہتے کس کو, یہ بات آپ غور سے ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ کو کبھی پریشانی مسئلہ نہ ہو. دو ڈیفینیشنز ہیں اس کی, دو طرح سے یاد رکھنا ہے. ایک تو کل قرض جر نفعا فہو ربا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ قرض جو آپ کسی دوسرے کو دیں اور اس قرض کے بدلے میں اس سے اضافی فائدہ لیں, یہ سود ہے. یہ سود ہے. آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ بطور قرض دیا اور اس قرض کے بدلے میں آپ کیا کر رہے ہیں, 1,10,000 لے رہے ہیں, یہ بھی سود ہے. اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ اس سے اپنے گھر کے کام بھی مفت میں کروا رہے ہیں, یہ بھی سود ہے. اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ اس سے ناجائز سفارشیں بھی کروا رہے ہیں, یہ بھی سود ہے. آپ اس کو 1 لاکھ دے کر اس کو اپنے ماتحت بنا کر اس سے اور کئی جائز ناجائز کام جو پیسوں سے ہوتے ہیں مفت میں کروا رہے ہیں, یہ بھی سود ہے. یہ بھی سود ہے. اور یہ ہم کرتے ہوتے ہیں, ہم کسی سے قرض دے کر اس کی مجبوریوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, یہ بھی سود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرض دیا. جس کو قرض دیا اس کے گھر میں جنازہ تھا, میت تھی. جنازہ پڑھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر گئے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے آدمی ویسے بڑے نہیں بنتے. بڑے آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے, شک و شبہات سے بھی بچتے ہیں, تب جا کر اللہ ان کو بڑا بناتا ہے. ایسے ہی نہیں بڑا بن جاتے وہ. اب ابو حنیفہ جنازہ پڑھانے اس گھر میں گئے ہیں جن گھر والوں کو انہوں نے قرض دیا ہوا تھا. تو ابھی جنازے میں تھوڑا وقت باقی تھا. کیا کیا, دھوپ سخت تھی, سخت شدت کی دھوپ تھی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, اچھا اس کی دیوار کے ساتھ درخت لگے ہوئے تھے, سایہ تھا وہاں پہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اس درخت کے سایوں میں نہیں بیٹھے، درخت کے دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھے، دور آ کر کھیت میں سورج کے نیچے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مہربانی کر کے گھر کے سائے میں، درختوں کے سائے میں تشریف لے آئیں۔ فرمانے لگے نہیں، میرا وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ کہا کیوں آپ نہیں بیٹھ رہے؟ سارے لوگ آپ کی وجہ سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ کہا میں نے ان گھر والوں کو قرض دیا ہوا ہے اور میں ان کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہہ رہے میرے نبی نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو آپ کو اضافی فائدہ پہنچائے وہ حرام ہے، تو ان کا سایہ بھی میں استعمال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے یہ سایہ استعمال کر لینا جائز تھا کہ یہ تو سب کے لیے، یہ کوئی اضافی فائدہ نہیں تھا، لیکن یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا عالم تھا کہ اتنا تقوی انتہا درجے کا کہ وہ مباح چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے قرض دے کے کسی سے فائدہ اٹھانا سود کے زمرے، ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی کو 50,000 قرض کیا دے دیا، مفت میں کپڑے سلائی کرواتے رہتے ہیں، وہ بھی کرتا رہتے، وہ بیچاری خاتون بھی کرتی رہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں اور اگر مفت میں اس کے سلائی نہیں کروں گی تو یہ پیسے کہیں مانگ نہ لے، تو یہ جو میں کپڑے سلائی کروا رہی ہوں مفت میں، یہ سود ہے۔ ہم کسی بیوٹی پارلر والی کو قرض دے دیں تو جا کے مفت میں اپنا میک اپ بھی کروا لیتے ہیں، تو یہ جو مفت میں کروا رہی ہے سود ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کر رہی ہے بیچاری کہ میں نے اس سے قرض لیا ہوا ہے، اگر میں نے مفت میں اس کو تیار نہیں کیا تو یہ اپنے پیسے نہ مانگ لے، تو اور ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ ان پہ خود غور کر لیں، تو یہ ہوتا ہے سود کی ایک ڈیفینیشن۔ دوسری تعریف کیا ہے کہ ایک متعین مقدار روپیہ، پیسے کے ایک متعین مقدار متعین مدت کے لیے ادھار دے کر اور معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام سود ہے۔ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے ادھار دیے 1 سال تک کے لیے، 1 سال تک کے لیے، اور 1 سال ادھار پر ہم نے ایک متعین شرح سود کر لی کہ آپ مجھے 6% اس کا دیں گے، 7% دیں گے، آپ کا کام چلے نہ چلے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے بس میرا 7-8% ملنا چاہیے، یہ سود اور حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم بینکوں میں پیسے رکھوا دیتے ہیں، بینک والے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام چلے نہ چلے ہم اس پیسے کا مٹی بنائیں، سونا بنائیں، جہاں مرضی استعمال کریں، آپ گھر بیٹھیں آپ کو 7%، 8%، 10% ملتا رہے گا۔ تو یہ متعین کر کے اس طرح سے لے لینا یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ایک ہی ہوگی، یہی وجہ ہے اس میں قرض انوالو ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ہم جو اپنا پیسہ دیتے ہیں نا کسی کو، وہ دے رہے ہوتے ہیں یا تو بطور قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کسی کو پیسہ دیا، وہ اس کا اچھا کرے برا کرے، اس سے ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، خود ہلاک ہو جائے یا وہ خود ہلاک کر دے، میں نے اس سے لینا ہی لینا ہے، وہ میرا دیندار ہے، یہ ہوتا ہے قرض۔ ایک ہوتا ہے کسی کو پیسہ دینا بطور امانت کے۔ بطور امانت کے کیا ہوتا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا، گم ہونے کا خطرہ ہے، آپ میرے یہ 1,00,000 روپے اپنے ہاں رکھ لیں۔ امانت کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے اگر امانت جس کے پاس رکھوائی ہے بغیر اس کے جان بوجھ کے، بغیر اس کے ظلم اور زیادتی کے وہ پیسہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے تو ہم اس سے مانگنے کے روادار نہیں ہیں، ہمارا اس سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم نے کسی کو امانت رکھوائی تو اگر وہ اس سے بغیر اس کے غلطی کے ضائع ہو جاتا ہے تو ہم اس سے مانگ نہیں سکتے، لیکن ہم مانگ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں نے تو تمہارے پاس پیسے رکھوائے تھے، مجھے واپس کرو۔ تو امانت کے رکھے ہوئے پیسے اگر ضائع ہو جائیں تو وہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہم دھوبی کو جو کپڑے دیتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں، اگر دھوبی کے غلطی کے بغیر وہ گم ہو جائیں، جل جائیں، سڑ جائیں تو دھوبی ہمارا دیندار نہیں ہے، لیکن ہم دھوبی کو بھی نہیں چھوڑتے، مانگ لیتے ہیں، حالانکہ یہ پیسہ اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ ہاں اگر امانت میں کوئی جان بوجھ کر اس کو نقصان پہنچائے، ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ رکھا جا کے ٹیبل پہ رکھ دیا، اب ٹیبل تو سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں سے کسی نے اٹھا لیا تو تب وہ ہمیں دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ پیسہ محفوظ جگہ پہ نہیں رکھا، اب وہ دیندار ہے۔ تو موٹا سا نسخہ یاد رکھیں، قاعدہ کہ اگر امانت کا پیسہ جس کے پاس امانت رکھوائی ہے غلطی کے بغیر ضائع ہو جائے تو وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، وہ دیندار نہیں ہوتا۔ ایک پیسہ ہوتا ہے ہبہ، ہم کسی کو گفٹ کرتے ہیں کہ جیسے
اولاد اپنے ماں باپ کو کر دیتی ہے، ماں باپ بچوں کو کر دیتے ہیں، دوست دوستوں کو کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کر دیتے ہیں، تو وہ ہم اور لوگ اس پیسے کے مالک ہو جاتے ہیں، ہبہ، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں مرضی کریں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے ایک چوتھا پیسہ جو تجارت کے لیے دیا جاتا ہے۔ تجارت کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے اس میں نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ نقصان ہوگا تو دونوں پارٹنر شریک ہوتے ہیں، نفع ہوگا تو دونوں پارٹنر شریک ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں، میں نے آپ کو 4 قسم کی چیزیں بتائیں۔ ایک پیسہ جو ہوتا ہے ہم کسی کو دیتے ہیں بطور قرض کے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو دیتے ہیں بطور امانت کے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں بطور ہبہ اور گفٹ کے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں بطور تجارت کے۔ کنونشنل بینکوں میں جو پیسہ ہم دیتے ہیں، سودی بینکوں میں، یہ ہم بطور قرض کے دیتے ہیں۔ یہ نہ تو بطور امانت کے ہوتا ہے، نہ بطور ہبہ گفٹ کے ہوتا ہے، نہ ہی بطور تجارت کے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بطور امانت کے ہوتا تو وہ اگر وہ ان سے ضائع ہو جاتا تو ہمارا ختم، حالانکہ اگر بینک وہ جل بھی جائے، چوری بھی ہو جائے تو بینک ہمیں پھر بھی دیتا ہے۔ نہ وہ بطور ہبہ کے کیا اس کو ہم مالک کیوں بنائیں گے، نہ وہ بطور تجارت کے ہوتا ہے۔ تجارت میں تو نفع گھاٹا ہوتا رہتا ہے، کبھی پرسنٹیج کم آئے گی، کبھی زیادہ آئے گی۔ تو اس وجہ سے سودی بینکوں میں جو پیسہ رکھوایا جاتا ہے وہ خالصتاً سود ہوتا ہے، اس کی کسی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اب جو اسلامی بینک ہیں، میزان بینک ہو گیا، دبئی اسلامی بینک ہو گیا، یہاں جو ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ بطور تجارت کے دیتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے آپ تجارت کریں، خود بھی کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میزان بینک جو آپ کا پیسہ لے کر اس سے مضاربہ تجارت کرے گا تو پرسنٹیج اب کرونا کے دن تھے 2.5% پہ آ گیا، 2% پہ نفع آ گیا، اور جب یہ کاروبار بڑھ جاتا ہے تو 7 8% تک چلا جاتا ہے۔ تو خدا را اپنا پیسہ یہ کنونشنل بینکوں سے نکال کر، سودی بینکوں سے نکال کر یہ اسلامی بینکوں کے اندر اگر رکھوانا ہی ہے تو رکھوا لیں۔ وہاں آپ کا البتہ نفع کم ہو جاتا ہے، کبھی کسی مہینے تھوڑا، کسی مہینے زیادہ، وہ جیسے جیسے تجارت ہوتی رہتی ہے نفع نقصان وہاں پہ ویسے ویسے چلتا رہتا ہے۔ تو سود سے بچنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں یہ تجارت کا بتایا ہے۔ ہمارے پاس 50 لاکھ کروڑ ہے، ہم اس کو خود سے کاروبار نہیں کر سکتے تو اس کو اسلامی بینکوں میں جمع کروائیں، وہ ہمارے پیسے سے تجارت کریں گے، خود بھی کھائیں گے، ہمیں بھی کھلائیں گے، جو کہ بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم جو ہے یہ جائز کیش وغیرہ ان میں 1000 روپے رکھوا کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 2000 روپے رکھوا دیتے ہیں، اور وہ ہمیں کیا دیتے رہتے ہیں، منٹس دیتے رہتے ہیں اور جی بیز دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ منٹس بھی سود ہیں، اور وہ جو ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی سود ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہم ایزی اکاؤنٹ کے اندر، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 2000 روپے جمع کروا رہے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ بطور قرض کے ہوتے ہیں، یہ ہم ان کو قرض دے رہے ہیں۔ قرض کیوں ہے؟ دیکھیں یہ امانت بن نہیں سکتا۔ اگر ان کے پاس یہ ہلاک ہم مانگتے ہیں، میں کہتے ہیں واپس کرو، ان کو ہبہ گفٹ ہم کرتے نہیں ہیں، تجارت وہ اس سے کرتے نہیں ہیں، تو باقی کیا بچا؟ یہ قرض ہے۔ ہم ان کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے دیندار ہوتے ہیں، اور ہر قرض کے بدلے میں جو ہمیں منٹس ملیں گے، جو ڈیٹا ملے گا، جو اضافی وہ ہمیں سہولیات فراہم کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارا سود ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اگینسٹ جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا کارڈ یوز کریں، آپ کو پیزا فری میں مل سکتا ہے، آپ کو میک ڈونلڈ کی چیزیں اتنے پرسنٹیج پہ دی جا سکتی ہیں، پیزا ہٹ والوں کا پیزا اتنے پرسنٹیج پہ جا کے مل جائے گا، تو یہ جائز ہوتا ہے، یہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بہرحال سود کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے ذکر کر دیں، کام کافی سارا رہ گیا، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ تو بہرحال سود کی سزائیں بھی سنا دی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ بھی کر رہے ہیں اور سود چھوڑنے کا حکم بھی فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے یہ بڑی ضروری ہے آپ کو بیان کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لین دین دیا کرو، کیا کرو، تو لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے یہ، ایک صفحے کی آیت مداینہ، سب سے بڑی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت نماز کے بارے میں نہیں اتاری، سب سے بڑی آیت روزے زکوٰۃ حج کے بارے میں نہیں اتاری، سب سے بڑی آیت
جہاد کے بارے میں نہیں اتاری، سب سے بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے بارے میں نہیں اتاری، سب سے بڑی آیت رمضان صدقات خیرات کے بارے میں نہیں اتاری، سب سے بڑی آیت اپنے معاملات کو صاف کرنے کے بارے میں اتاری ہے، لین دین کے بارے میں اتاری۔ ایک صفحے کے اوپر یہ آیت ہے، پوری آیت مداینہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لین دین صاف کیا کرو، دو بھائی آپس میں لین دین کرتے ہو تب بھی لکھت پڑھت کر لیا کرو، دو بہنیں لین دین کرو، کسی کو پیسے ادھار پہ دو، دو لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ اگر بغیر لکھت پڑھت کے فوت ہو گئے اور دین باقی رہا تو بہن نے بھی کوئی معاف نہیں کرنا، بہن نے ساری کمائی دنیا کی لے جانی ہے، ساری نیکیاں لے جانی ہے، بھائی نے بھی معاف کوئی نہیں کرنا ہے، دوستوں نے بھی معاف کوئی نہیں کرنا، ساری کمائی ہماری دنیا کی لے جائیں گے جو نیکیوں کی شکل میں ہم نے کی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لین دین کو صاف کرو، سب سے بڑی آیت ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، کس چیز کا حکم ہے، تو آپ نے کہنا سب سے بڑی آیت مداینہ ہے، جس میں اپنے معاملات صاف کرنے کا حکم ہے، لین دین کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ میرے نبی تو جو مقروض فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، سزا کے طور پر، تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے حقوق صاف کر کے جائیں۔ جنازہ آتا تو پہلا سوال ہوتا حل علیہ دین، اس پر قرض تو نہیں ہے؟ اگر کہا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو میرے نبی جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، اور اگر قرض ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے صلوا علی اخیکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم خود پڑھا لو۔ کتنی بڑی سزا ہوتی تھی یہ کہ میرے نبی موجود ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا قرض ہے؟ کہا جی 3 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے کہا تم جنازہ پڑھا لو۔ ایک صحابی نے ذمہ داری لے لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ تو تب جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، تب جا کے نماز جنازہ پڑھائی۔ یا میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ اصل میں جنت تک پہنچنے کی جو 3 چوکیاں ہیں، پہلی چوکوں پہ ایمان اور شرک چیک ہوگا، مشرکین سیدھا جہنم میں، ایمان والے جانے دیے جائیں گے۔ اگلی چوکی پر حقوق العباد چیک ہوں گے، 1 پیسہ کسی کا کھایا ہوگا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ سارے اعمال تو وہ لے جائے گا جس کا ہم نے کھایا، جس کو ہم نے ستایا، جس کو ہم نے گالیاں دی، جس کو پریشان کیا، جس کو ذلیل و رسوا کیا۔ میری ساری نمازیں بھی، میرے تہجد بھی، میرے روزے بھی، میری زکاتیں بھی، میرے حج عمرے بھی، میرا راتوں کو رونا بھی، سب وہ لے گیا، اور اس کے گناہ میں اپنے کاندھے پہ ڈال کے خدا نخواستہ جہنم میں چلا گیا، وہ میری نیکیاں لے کے جنت میں چلا گیا، تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے، یہ ہے جس کا صحیح والا دیوالیہ نکلے گا، اصل دیوالیہ اس کا نکلے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا ہو، تو اسی لیے قرآن نے اس کے اوپر بڑا زور دیا اپنے معاملے کو صاف کرو۔ ایک موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں، ایک قول ہے، یہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا کس کا، فرمایا کرتے تھے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بہن بھائیوں کی طرح، بہنیں بہنوں کی طرح رہیں، عورتیں مرد مردوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہیں، رہو بھائیوں کی طرح، تعاملوا کالاجانب، لیکن معاملات اور ڈیل کرو اجنبیوں کی طرح، اس میں مروت نہ کرو، اس میں لحاظ نہ کرو، اس میں ساری شریعت کی فارمیلٹیز پوری کرو۔ ہم بہنیں بھائی رشتہ دار ایک دوسرے میں لین دین کر لیتے ہیں، بعد میں وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے فوراً لکھ لیا کرو۔ تو اس چیز کی عادت بنائیں، اس حکم کو میں نے اور آپ نے پورا کرنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں اور آپ نیت کریں، آئندہ اپنا کوئی بھی معاملہ کریں گے، ڈیل کریں گے، لکھت پڑھت کریں گے، اس کی ساری شرعی فارمیلٹیز پوری کریں گے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم جواب دینے سے ہم حفاظت ہو سکے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ آگے اللہ نے کچھ تجارت کے اصول بتائے ہیں، پھر آخری 2 دعاؤں پہ ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یہ اللہ نے آیتیں بتائی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا، کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ وبال اور بوجھ نہیں ڈالا کرتا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں مجبور نہیں کرتا کہ کھڑا ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ ایک آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میں مجبور نہیں کرتا کہ بیٹھ کے پڑھے، میں کہتا ہوں لیٹ کے پڑھ لے۔ ایک آدمی لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے، میں نے اس کو مکلف نہیں بنا کہ ہاتھ پاؤں ہلائے، میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ تو اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔
ایک آدمی مسجد تک چل کے نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے۔ ایک آدمی خود حج فرض ہو گیا ہے، حج پہ عمرے پہ حج پہ نہیں جا سکتا، کسی اور کو بھیج دے، اپنے نام کا حج کسی اور سے حج بدل کروا لے۔ ہر چیز کا متبادل بتا دیا۔ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کا کفارہ ادا کر دے، روزے کا کفارہ زکوٰۃ تھی نہیں دی، مال خرچ ہو گیا، ادا کرنے کی نیت کر لے، نیت کر لے۔ اللہ سفر شروع کرنے پہ اتنا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی مقروض ہو گیا، قرض بہت زیادہ چڑھ گیا، لیکن نیت ہے ادا کرنے کی، نیت دینے کی ہے، نیت کرتا ہے پکی دل سے کہ جیسے جیسے اللہ پیسے دے گا ضرور واپس کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سچے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنے واجب الادا ادا کرنا چاہتا، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، ایک آدمی اپنے واجب الادا ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اور کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، تو کل اللہ قیامت کے دن اس کی طرف سے وکیل بن کر ادا کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف سے وکیل بن کے ادا کریں گے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کی نیت کی تھی، اب میں اس کی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ تو کتنی موجیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ تو بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران ہم شروع کر لیتے ہیں، تھوڑی سی اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ دن تھوڑے ہیں، پارے زیادہ ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی شروع ہی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، حروف مقطعات سے۔ آل عمران کہنے کی وجہ یہ چونکہ اس میں حضرت عمران، حضرت مریم کے خاندان کا قصہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی آل عمران رکھا گیا، اس سورت کا نام آل عمران۔ اچھا جی، اس سورت کی جو شروع کی 60 آیات ہیں اس میں نجران کے ایک وفد کا ذکر ہے، 80 آیات میں بلکہ۔ ہوا یہ تھا نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 60 لوگ تھے۔ وفد کے شرکاء نے بحث شروع کی اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی آیات پیش کی، کہا کہ دیکھیں قرآن میں بھی تو ہے عیسیٰ کلمۃ اللہ، روح اللہ۔ جب روح اللہ ہیں تو اللہ کے بیٹے ہوئے، کلمۃ اللہ ہیں تو اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو ان کے اس غلط استدلال میں اللہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، جن کا مطلب مفہوم پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سود حرام حرام ہے، خنزیر حرام حرام ہے، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، تجارت کے، یہ سب سنتے ہی پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے محکم آیات۔ اور قرآن کریم کا ایک حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جن کی حقیقی مراد اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، ہم نے یقین کر لیا، پتہ نہیں ہے کیسے سے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر کیسے ہیں، اور اللہ عرش کے اوپر جلوہ فروز کیسے ہیں، اور کلمۃ اللہ، روح اللہ کے روح ہونے کا مطلب اور مراد کیا ہے، ان آیات کے مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، پڑھ کر یہ سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حق پر چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، جن آیات میں ہم نے وضاحت کر دی ہے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو کچے فتنہ پرور اور شک و شبہات کا ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں، وہ الٹی طرف کو چلتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے سیب کی ایک پیٹی خریدی تو سارے سیب بڑے عمدہ قسم کے خوشبودار، ایک سیب تھوڑا سا کہیں سے گلا ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر انگلی رکھ لی، میں نے کہا یہ کیوں گلا ہوا ہے؟ تو دکاندار کہے گا بھائی جان سارے بہت اچھے ہیں، یہ دب لگ گئی ہے، تھوڑا سا گل گیا ہے، تو میں کہوں گا نہیں اس کی وجہ سے سارے خراب ہو جائیں گے، تو یہ میری بیوقوفی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ساری پیٹی بہت اچھی ہے، ایک سیب کو دب لگ چکی ہے، لیکن وہ میں گندی مکھی کی طرح، وہ کہ گند پر جا کر بیٹھتی ہے اور پھلوں پھولوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو گندی مکھی کو دیکھا ہے نا، وہ غلاظت پر جا کر بیٹھتی ہے،
मीठी चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर जाकर नहीं बैठती, शहद की मक्खी अच्छी चीज़ों पर जाकर बैठती है। तो इनका हाल क्या है? जो कुरान करीम में शक व शुबहात पैदा करते हैं, ये गंदी मक्खी की तरह हैं जो उन आयात पर जाकर बैठते हैं, उन आयात में जाकर बहस करते हैं जिनके मुतशाबिहात हैं, जिनकी मुराद अल्लाह ने छुपा के रखी है, और मुहकम आयात को छोड़ देते हैं जिनकी मुराद बहुत वाज़ेह है। इसी वजह से उनको ईमान की तौफीक नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि ईमान वाले तो वह जो कहते हैं अल्लाह जो तूने उतार दिया हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बनी जो नजरान के ईसाई आए थे उनको बताया कि ये अकल से कोरे हैं, ये वाज़े आयात को नहीं समझ रहे, जहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरी कोई औलाद है ना मैं किसी की औलाद हूँ। जब मैंने खुद वाज़े तौर पर बता दिया मेरा कोई बेटा नहीं है, तो ये रूहुल्लाह से बेटा साबित क्यों करते हैं? एक चीज़ वाज़े अल्लाह खुद कह रहा है और एक चीज़ के अंदर इबहाम है, तो वाज़े चीज़ को छोड़कर इबहाम की तरफ चलना ये कम अकली बेवकूफ़ी की अलामत है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मेरा तो पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है जो हर ज़माने से चला आता है। फिर अल्लाह ताला ने इनका बनी इसराइल वालों का जिक्र किया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया, जिन्होंने खून रेज़ी की, खून बहाया, जिन्होंने अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर जुल्म ढाए, जुल्म के पहाड़ तोड़े। तो यहाँ पे अल्लाह ने ये भी जिक्र कर दिया। फिर अगली आयात में अल्लाह ताला ने 3 किस्से जिक्र किए हैं जो कि खर्क की आदत हैं, अक़ल में नहीं आ सकते, अक़ल में नहीं आ सकते। पहला किस्सा हज़रत मरियम की विलादत का है, जिन्हें ईसाइयों ने अल्लाह ताला की बीवी कहा और उनके बेटे को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। यूँ ये बदतरीन गुमराही का शिकार हो। ईसाइयों का क़ीदा है कि हज़रत मरियम अल्लाह की बेटी हैं और हज़रत ईसा, हज़रत मरियम अल्लाह की बीवी हैं और हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे। हालांकि ऐसा नहीं था। हज़रत मरियम के वालिद हज़रत इमरान अल्लाह के नेक बंदे थे और हज़रत मरियम की वालदा का नाम हमना बिनते फ़ाकूस था, जो बड़ी साहिब किरदार नेक पाकीज़ा खातून थी। एक अरसा तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, बे औलाद चले आ रहे थे। एक दिन परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को दाना खिला रहा था, तो इनका भी देखकर दिल मचल गया और औलाद की आरज़ू पैदा हुई और अपने दामन को फैलाया, मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर आपने मुझे औलाद दी ना तो मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए वक्फ़ कर दूंगी, उसको मदरसे में छोड़ दूंगी। बैतुल मक़दस मदरसा था। या अल्लाह अगर आपने मुझे औलाद दी ना, एक परिंदा अपने चूज़े को दाना खिला रहा है, या अल्लाह मेरी गोद को भी हरा भरा कर दे। अगर तूने मेरी गोद को हरा भरा करा, मैं अपनी औलाद को बैतुल मक़दस की नज़र कर दूंगी। ये होते थे बड़े लोग। अब देखें, अच्छा जब माँ बाप नेक होना तो अल्लाह तब मरियम जैसी औलाद देते हैं। इनके बाप की गवाही अल्लाह दे रहे हैं, माँ की नेक दामनी की गवाही अल्लाह दे रहे हैं। जब माँ बाप इमरान और हमना बिनते फ़ाकूद जैसे हों तो अल्लाह ताला मरियम जैसी बेटियां पैदा करते हैं। जब माँ बाप वो अली और फ़ातिमा जैसे हों तो अल्लाह ताला हसन हुसैन जैसी औलादें पैदा करते हैं। जब माँ बाप मुबारक और फ़ातिमा जैसी हों तो अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी औलादें पैदा करते हैं। और अल्लाह माफ़ फरमाए माँ बाप ही हों बेहया और अल्लाह को नाराज़ करने वाले, अल्लाह से दुश्मनियाँ मोल लेने वाले, तो फिर तो अल्लाह ऐसे घरों में गुलकार, अदाकार, फनकारी पैदा करेगा, फिर तो अल्लाह मेरासी ही पैदा करेगा। माँ बाप हों बुरे, चाहें कि अल्लाह हमें नेक औलादे दे दे, ऐसा नहीं होता है। बड़े कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेक औलाद सबसे कीमती तोहफ़ा है। हमें तो अच्छा सूट लेने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, अच्छी ग्रोसरी के लिए बड़ी जगहों पे जाना पड़ता है। एक अच्छी औलाद के लिए नेक बनना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा नेकियों पे नेकियां करनी पड़ती है, तब जाकर अल्लाह ऐसी नेक औलादें देते होते हैं। तो इसके लिए दुआएं भी करनी है, ख़ुद भी नेक बनना। बहरहाल हज़रत हमना ने, हज़रत मरियम के वालिद ने दुआ की, अल्लाह जल्ल शानहू ने दुआ सुन ली और खुशखबरी सुना दी, लेकिन अल्लाह ने पैदा कर दी बेटी। और दस्तूर यह था कि बैतुल मक़दस में मदरसे में लड़कों को दिया जाता था, लड़कियों को नहीं। अच्छा, एक ये हुआ। दूसरा वाक़या ये पेश आया कि हज़रत मरियम जो बच्ची हैं, इनके वालिद इंतकाल कर गए। अब इनके जो वालिद इमरान थे इंतकाल कर गए और अपनी मन्नत भी पूरी करनी थी,
تو مشورے کے بعد یہ کہا گیا کہ منت تو مانی تھی مطلق کہ جو بھی پیٹ میں ہوگا اس کو بیت المقدس کی نظر کر دیں گے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں۔ تو ان کی والدہ حمنہ یہ حضرت مریم کو بیت المقدس چھوڑ آئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے بڑے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ان کی رشتہ دار بھی تھی بچی۔ حضرت زکریا نے اس بچی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ بچی چونکہ بڑی نیک، بڑی پاک دامن اور ایک بڑے نبی کی ماں بننا تھی، اللہ تعالیٰ نے بچی کی بڑی اچھی تربیت کی اور بچی کا ایمان بہت بڑھایا۔ حضرت زکریا نے بچی کی کرامتیں دیکھنا شروع کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کمرے کا تالا لگا کے جایا کرتے تھے کہ کوئی اور نہ کمرے میں آئے۔ جب کمرے کا تالا کر کھولتے تو کیا دیکھتے؟ بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ اب پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، اندر کوئی آ نہیں سکتا، نہ انسان نہ جنات۔ تو پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہی من عند اللہ، یہ تو اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بغیر سبب کے دینے پہ بھی قادر ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ہوں گے موسموں کے محتاج، آپ ہوں گے کھلے تالوں کمروں کے محتاج، میرا اللہ بغیر موسم کے دینے پہ بھی قادر ہے، میرا اللہ بند کمروں میں بھی رزق کھلانے پہ قادر ہے۔ حضرت زکریا نے جب معصوم بچی کا یہ ایمان بھرا جواب سنا تو دل میں اولاد کی آرزو پیدا ہوئی۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے بڑھ چکی تھی، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ بھی تھی۔ ان کی بیوی میں 2 نقص پیدا ہو چکے تھے، بڑھاپا اور بانجھ۔ نہ تو بڑھاپے میں 100 سال کے بعد عام طور پر اولاد ہوتی ہے، نہ ہی بانجھ کی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن ایک معصوم بچی کا توکل، یقین حضرت زکریا کو ہلا کے رکھ گیا۔ انہوں نے اس وقت دعا کی، یا اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، بند کمروں میں پھل دینے پہ قادر ہے، تو یا اللہ تو بڑھاپے میں اولاد دینے پہ بھی تو قادر ہے۔ یا اللہ تو ایک بانجھ عورت کو اولاد دینے پہ بھی تو قادر ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو دعا کی ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور یہ وظیفہ بھی ہے، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو اس وظیفے کا اہتمام کریں، اللہ انشاءاللہ حضرت زکریا کی دعا کی برکت سے اولاد دیں گے۔ تو حضرت زکریا نے دعا کی ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو 4 خوبیوں والا تھا، 4 خوبیوں والا۔ 4 خوبیاں کیا؟ وہ کلمت اللہ، اللہ کی گویا کہ زبان بنے گا۔ کیا مطلب اللہ کی زبان بنے گا؟ یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوگا حضرت زکریا سے یحییٰ کی شکل میں، وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، ان کو پر ایمان لے کر آئے گا۔ نمبر 2، وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوگا۔ نمبر 3، انتہائی زیادہ عفیف اور پاک دامن ہوگا۔ نمبر 4، وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا، اللہ اسے نبی بنا لیں گے۔ تو حضرت زکریا کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کو جو بیٹا دیا اس میں یہ 4 خوبیاں بھی رکھ دی۔ اور تیسرا جو قصہ یہاں پر پیش آیا وہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا ما فوق الفطرت، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے حضرت عمران اور حمنہ بنت ناقوس والا بے موسمی پھلوں کا آنا۔ حضرت زکریا کو نمبر 2، وہ بغیر کسی بڑھاپے میں اور بانجھ پن میں اولاد کا دینا۔ نمبر 3 قصہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے آپ کو اولاد دی۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے آ کے کہا، یا فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں اے مریم تمہیں اولاد ہوگی۔ حضرت مریم بڑی حیران ہوئی کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کن فیکون پہ قادر ہیں، وہ جو چاہیں کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تجھے ایسے ہی اولاد دیں گے، اللہ ایسے ہی اولاد دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیٹیل سورہ طٰہٰ کے اندر جب آئے گی وہاں ذکر کر دوں گا، یہاں بس سرسری سے اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے اور مختلف معجزات ان کے سامنے آئے تو یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ قتل کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ساری آ گئی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ۔ تیسرے پارے کا جو تیسرا پاؤ ہے
آخری پاؤ سوری، وہاں سے یہ سارا قصہ شروع ہو رہا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ آپ کو ہم بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک نے مخبری کر دی کہ عیسیٰ یہاں پر ہیں، کمرے میں گئے ہیں، تو یہودی داخل ہوئے، وہ مخبری کرنے والا بھی داخل ہوا، حضرت عیسیٰ کو پکڑا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر بلا لیا، اور جو مخبری کرنے والا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے کے سولی پہ لٹکا دیا۔ یہودی یہ سمجھے کہ ہم نے اصل والے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر اتار دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا، اور اس کی جگہ کسی اور کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، کسی اور کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں آپ علیہ السلام کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، جو کہ انہوں نے دعا کی تھی، اور حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی، یہ دونوں مل کر دجال کے ساتھ لڑیں گے، یاجوج ماجوج کے ساتھ جب آئیں گے تو وہ یہ پھر اللہ کہے گا کہ تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، میری اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دجال کو ان کے ہاتھوں سے اور یہودیوں کو شکست ہوگی۔ آپ حیران ہیں کہ دجال اتنا بڑا، ساری دنیا، شیطان کا آخری مہر، آخری پتہ ہے دجال جو وہ پھینکے گا، اور کروڑا کروڑ اربہ ارب انسانوں کو کافر بنا دے گا۔ اللہ نے سمندروں میں چھپایا ہوا، آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ یاجوج ماجوج کی سب سے طاقتور قوم، اللہ نے اس کو سد سکندری کے پیچھے چھپا دیا ہے، آج کی سائنس اور قیامت تک آنے والی سائنس اس کو تلاش نہیں کر سکے گی، اللہ جب چاہیں گے نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور پہاڑوں میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، میرے اور آپ کے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے وہاں پہ اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ ساری باتیں جب عیسائیوں کے متعلق نجران کے عیسائیوں کے سامنے ہوئی ہیں نا، جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ وہ جو 60 عیسائی آئے تھے، تو وہ نہیں مانے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، حضرت عیسیٰ تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں اور ہمیں نجات دلانے کے لیے سولی پر چڑھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر کیا کہ مباہلہ، ان کو چیلنج کیا۔ یہ چیلنج کرنا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ آگ میں جل جائے گا، اللہ کے اس کو پر لانا چاہے گی۔ تو عیسائیوں کے جب حضور نے یہ کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں، تو عیسائی کے بڑے کہنے لگے نہیں نہیں، سچ میں تو یہ اللہ کے نبی ہی ہیں، اگر آج ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، اپنی نسلوں کو ضائع کر دیں گے۔ تو وہ اپنا سموں لے کے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر کر دیا۔ عیسائیوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا، بلکہ جزیہ دینے کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر اتفاق کرنے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ ان تمام سورت کا اور تمام پارے کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر اقرار کر لو، اللہ کے سوا کسی کو ساجی اور شریک نہ بناؤ۔ تو انبیاء سے عہد بھی کیا، لیکن یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور جھوٹ، یہ ساری چیزیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں آپ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو تم سب آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہیں تشریف لاتے تو پھر تمہارے ذمہ ہے کہ اپنے امت والوں کو، اپنے متبعین کو بتا کر جاؤ کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کے اوپر تم لوگوں نے یقین اور ایمان لے کر آنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا کوئی نہیں کیا، نہ یہودیوں نے ایسا کیا، نہ عیسائیوں نے کیا۔ انبیاء سے عہد جو کیا تھا، انبیاء نے تو امت والوں کو بتا دیا، لیکن امت والوں نے اس نبیوں کے عہد کی پاسداری نہ کی، بجائے بلکہ پاسداری کرنے کے جھٹلانا اور قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ یہ ہے بہرحال جی اس پارے کا۔ اور آخر میں اللہ آپ علیہ السلام کی سید الانبیاء ہونے کو اللہ تعالی نے ثابت کیا
کہ آپ علیہ السلام وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آج کے زمانے میں قرآن میرا آخری ایڈیشن ہے، میری آخری کتاب ہے، اسلام کے علاوہ جو کسی اور مذہب کو فالو کرے گا، عیسائیت کو، یہودیت کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اللہ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد، گواہی دینے کے بعد وہ پھر جائیں اور مکر جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر کر دیا۔ تیسرے پارے کی اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی چیزیں ہیں، دو ضدیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے سخت ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، مرتد کو سزا دینے کا کہا گیا ہے، اور جو ہیں وہ شرک اور کفر کے اوپر برقرار رہتے ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ ضلالت اور گمراہی کے اوپر مریں گے اور مرنے کے بعد جہنم کے اندر جلا دیے جائیں گے۔ تو سارے پارے کے اندر جو اہم اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اور یہاں پہ آج 3 واقعات اور سورہ بقرہ میں جو 5 واقعات مرنے کے بعد زندہ ہونے کے ہیں، ان سے اللہ کرے ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جائے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارا جو یقین ہے اللہ سب کچھ حساب کتاب کرے گا، ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر سود کی جو ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے اس میں ذرا غور کیجئے گا، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہم میں سے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کے چھوڑنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے معاملات کو، جو سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی آیت مدائنہ ہے، تو اپنے معاملات کو صاف کریں، معاملات کو کلیئر کر کے جائیں۔ میرے نبی آخری وقت اپنے معاملات کو صاف کر رہے ہیں، مقروض تھے، اپنے خاندان کے لوگوں سے قرض دلوا رہے ہیں کہ فلانے کا بھی دے دو، فلانے کا بھی دے دو، تاکہ اپنی زندگی میں معاملات صاف کر کے جائیں۔ تو میرے نبی جب معاملات صاف کر کے جا رہے ہیں تو میں اور آپ کیسے وہ بغیر صفائی کے اپنے معاملات کیے چلے جائیں؟ تو معاملات کو بھی صاف کریں، اور اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جانا چاہیے، اور جو اسی طرح سے یہ آیت الکرسی کا بھی اہتمام کر لیں۔ جمعہ کے دن جو ہے وہ سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے، سب سے زیادہ جو دجال کے فتنے سے بچانے والی صورت ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گھروں میں جا کے بچوں سے بھی پڑھوائیں، خود بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری وہ ہر اگلے جمعہ تک ہر جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ ساری زندگی حفاظت رہے گی۔ تو اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.